بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نعمان مدثر ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یونیک شعبہ اردو ہوں. یہ جماعت داہم کا اردو کا تیسرا لیکچر ہے. پہلے 2 لیکچر ہو گئے تھے. جو سیکنڈ لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے قواعد شروع کیے تھے جس کا اختتام مصدر پر ہوا تھا. آج جہاں سے سلسلہ کلام اور سلسلہ لیکچر ختم ہوا تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے, یا ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کریں گے. اس میں مشتق یہ خود تو مصدر سے بنتا ہے, خود تو مصدر سے بنتا ہے, لیکن اس سے اور کوئی لفظ نہیں بن سکتا. جیسا کہ لکھنا سے لکھنے والا, پڑھنا سے پڑھنے والا ظاہر ہے, لیکن چونکہ پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ لفظ قواعد کی روح سے گرامیٹیکلی کیا ہے, تو اس کی پہچان ہونی چاہیے, جو کہ محض اس کی ڈیفینیشن سے, اس کی تعریف سے نہیں پہچانا جا سکتا وہ لفظ. تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اینڈ پہ یا تو والا والی لگا ہوا ہوگا, والا والی وغیرہ, یا ہوا ہوئی وغیرہ, یہ لگا ہوا ہوگا اس کے اندر. اب اس کی جو اقسام ہے اس میں پہلی قسم ہے اس میں فاعل اور دوسری ہے, اس میں مفعول تیسری ہے, اس میں حالیہ چوتھی ہے, اس میں حاصل مصدر اور پانچویں ہے, اس میں معاوضہ. اس میں فاعل وہ اس میں مشتق ہے جو کسی فاعل کو ظاہر کرے, جیسا کہ لکھنے والا, لکھنے والا جو شخص ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. وسیم لکھنے والا, مقیم پڑھنے والا. اب جو اس میں فاعل ہوگا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے اینڈ پہ والا والی لگا ہوا ہوگا یا اس کے میننگ میں ہوگا. کیسے بلا؟ اب اس کی جو 2 قسمیں ہیں ان کے اعتبار سے انہیں پڑھ لیں. اگر تو وہ اس میں فاعل قیاسی تب ہوگا جب اس کے اینڈ پہ والا والی لگا ہوا ہوگا. اگر اس کے اینڈ پہ والا والی نہیں لگا ہوا, اس کے میننگ میں ہے, جیسا کہ ڈاکیا, اس کا مطلب ہوتا ہے ڈاک لانے والا, لانے لے جانے والا ظاہر ہے. اب اس کے ساتھ والا والی تو نہیں لگا ہوا, لیکن اس کے میننگ میں ہے چور, چوری کرنے والا. گھسیارا, گھاس کاٹنے والا. ایسے بہت سے الفاظ ہیں, جیسے کہ رہبر, رہنمائی کرنے والا, رکھوالا, رکھوالی کرنے والا, حلوائی جو ہے حلوہ بنانے والا نہیں, مطلب مٹھائی کا کام کرنے والا, دھوبی کپڑے دھونے والا, موچی کپڑے جوتے گانٹھنے والا, جوتے بنانے والا, جوہری جوہرات کا, ہیروں کا کام کرنے والا, سونار گولڈ کا, سونے کا کام کرنے والا, بیکاری بھیک مانگنے والا. ان سب کے میننگ میں والا والی آ رہا ہے. اہل زبان جب زبان استعمال کرتے ہیں لکھنے کے لیے تو عموماً مختصر الفاظ استعمال کرتے ہیں. اب وہ لکھنے والا کی بجائے وہ لکھاری, مصنف کا لفظ استعمال کرتے ہیں. چوری کرنے والا کی بجائے وہ چور کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو بھیک مانگنے والا طویل مرکب بن جاتا ہے تو وہ اس کی بجائے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں بھیکاری. اب جس کے میننگ میں والا والی ہوگا وہ ہوگا سمائی, سما سے نکلا ہے سن کر جسے آپ سمجھیں, اور جس کے ساتھ ایپرنٹ نہیں لکھا ہوا ہوگا وہ قیاسی ہوگا. اب اس میں فاعل دیکھیں نا, اس کے اندر سبجیکٹ کا نیم تو نہیں آ رہا لکھنے والا, لیکن میننگ یہ فاعل کے دے رہا ہوتا ہے. آپ نے پہچاننا اس طرح ہے, جب گرامر کی روح سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ اس میں فاعل قیاسی ہے یا سمائی ہے یا مفعول قیاسی ہے یا مفعول سمائی ہے, فرض کی آپشن آئی ہوتی ہے, تو آپ نے کیسے پہچاننا ہے کہ اگر اس کے اینڈ پہ والا والی لگا ہوا مثلا لکھنے والا, پڑھنے والا, تو یہ فاعل قیاسی ہے. اب اس کے اگر اینڈ پہ والا والی نہیں لگا ہوا لیکن اس کے میننگ میں ہے, جیسے کہ ڈاکیا, چور وغیرہ, جیسے کہ مثالیں دی ہیں پہلے, چور, جوہری. اب ان کے میننگ میں والا والی آتا ہے, چوری کرنے والا, جواہرات کا کام کرنے والا, تو میننگ میں آتا ہے, اس لیے یہ سمائی ہے. جس کے ساتھ ایپرنٹ نہیں لگا ہوا ہو وہ اس میں فاعل
قیاسی ہوگا، جس کے میننگ میں ہوگا وہ سمائی ہوگا۔ بالکل اس سے ملتی جلتی بات ہے۔ اسی طرح جو اس میں فاعل کے بعد اس میں مفعول اس کی قسم ہے، اس میں اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان کے میں میننگ آپ کو بتایا جا رہا ہوں جو کتاب میں مثالیں دی گئی ہیں۔ اب وہ ہے جی ٹھٹھیرا، یہ سویپر کو کہتے ہیں، صفائی کرنے والا، بالخصوص جو واش رومز وغیرہ کی صفائی کرتا ہے، گندگی اٹھانے والا ہوتا ہے۔ لکڑ ہارا، لکڑیاں کاٹ کر بیچنے والا۔ رکھوالا، رکھوالی کرنے والا۔ میننگ میں ان کے آ رہا ہے، یہ اس میں فاعل سمائی ہے، میننگ اس لیے بتایا جا رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ آ جائے جو مثالیں دی گئی ہیں وہ کیوں ہیں۔ حلوائی، جیسے کہ پہلے بتایا، سویٹس کا کام کرنے والا، دھوبی کپڑے دھونے والا، موچی جوتے گانٹھنے والا، جوہری جواہرات کا کام کرنے والا، سونار سونے گولڈ کا کام کرنے والا، پجاری پوجا کرنے والا، برہمن وغیرہ، بھکاری بھیک مانگنے والا، بھٹیارا بھٹی پر کام، گدانے بننے والی، اینٹیں پکانے والی، برتن پکانے والی بھٹی پہ کام کرنے والا بھٹیارا کہلاتا ہے۔ سپیرا سانپ پکڑ کر پالنے والا، گھسیارا گھاس کاٹ کر بیچنے والا، ڈاکو ڈاکہ ڈالنے والا، جیب کترا جیب کاٹنے والا، چور چوری کرنے والا، ڈاکیا ڈاک لانے والا، کھلاڑی کھیلنے والا، اور گویا، یہ گویا نہیں ہے یعنی ایز اف نہیں ہے بلکہ یہ گویا ہے، سنگر ہے، گیت گانے والا۔ اب اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں نیچے، جیسا کہ رہبر، رہنمائی کرنے والا، رہنما بھی وہی ہوتا ہے، سرمایہ دار، سرمایہ لگا کر کاروبار کرنے والا، کتب فروش، کتابیں بیچنے والا، خیر خواہ، خیریت چاہنے والا۔ سب کے میننگ میں اینڈ پہ والا والی آیا جا رہا ہے۔ خیر خواہ، خیر خواہی چاہنے والا، باغبان، باغ کی دیکھ بھال کرنے والا، توپچی، توپ چلانے والا، طلبگار، مانگنے والا، باشندہ، ریزیڈنٹ، کسی جگہ پہ رہنے والا، دانشور، عقل رکھنے والا، جادوگر، جادو کرنے والا، گھڑی ساز، گھڑیاں بنانے والا اور مرمت کرنے والا، خدمت گار، خدمت کرنے والا، اور پرہیزگار، پرہیز کرنے والا۔ سب کے میننگ میں والا والی آ رہا ہے۔ نیچے کچھ عربی کے الفاظ بھی ہیں اوزان کے ساتھ، جیسے کہ خادم، خدمت کرنے والا، حاکم، حکومت کرنے والا، عادل، عدل کرنے والا، رازق، رزق دینے والا، خالق، تخلیق کرنے والا۔ اسی طرح ملازم، ملازمت کرنے والا، محافظ، حفاظت کرنے والا، مجاہد، جہاد کرنے والا، مسافر، سفر کرنے والا، مناظر، ڈیبیٹر، مناظرہ کرنے والا۔ نیچے مفعول کے وزن پر ہیں جی مونس، محبت کرنے والا، محسن، احسان کرنے والا، موجد، ایجاد کرنے والا، انوینٹر، مشفق، شفقت کرنے والا۔ اب یہ وہ مثالیں ہیں جو اس میں فاعل سمائی کے لیے کی ذیل میں آپ کی کتاب میں درج ہیں۔ اب یہ وہ آپ نے اس میں یاد رکھنے کی بات وہی تھی کہ اس میں فاعل سمائی اور قیاسی میں بھائی فرق کیسے کیا جائے۔ بھائی جس کے ساتھ والا والی لکھا ہوا ہو وہ تو فاعل قیاسی ہوا، جس کے میننگ میں ہوگا وہ سمائی ہوا۔ اب آ گیا جی اس میں مفعول، اس کی پہچان کیسے کریں گے پیپر کے اندر؟ جس کے اینڈ پہ ہوا، ہوئی لکھا ہوا ہوا ہو، جس کے اینڈ پہ ہوا، اس میں مفعول کی پہچان کیسے کریں گے؟ جس کے اینڈ پہ ہوا، ہوئی وغیرہ لکھا ہوا ہو وہ اس میں مفعول ہوگا، یا اس کے میننگ میں ہوا ہوئی ہو۔ صرف ہوا ہوئی، تا ہوا نہیں، وہ حالیہ ہوتا ہے۔ تا تیتے ہوا نہیں، صرف ہوا، اس سے پہلے تا نہ لگا ہوا ہو یا تے نہ لگا ہوا ہو۔ جیسا کہ لکھتا ہوا، وہ اس میں مفعول نہیں ہوگا، وہ اس میں حالیہ ہوگا کہ وہ کنٹینیوس کنڈیشن حالت بیان کر رہا ہے، وہ حالیہ ہوگا۔ جس کے ساتھ صرف ہوا ہوئی لگا ہوا ہو وہ اس میں مفعول ہوگا، آپ پہچان لیں گے یقیناً۔ تعریف ریکوائرڈ نہیں تھی لیکن وہ اس میں مشتق جو مفعول کو ظاہر کرے۔ اچھا جی، اب پہچان تو آپ نے لیا، لیکن اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قیاسی، ایک ہے سمائی۔ سیم جیسے کہ اس میں فاعل سمائی اور اس میں فاعل قیاسی کے اندر ہم نے ڈفرینس بتایا تھا، بالکل ویسے ہی۔ اب اگر تو وہ اس میں مفعول قیاسی ہے تو لکھا ہوا، پڑھا ہوا، اب ظاہر ہے اس کے اینڈ پہ ہوا لگا ہوا ہے،
اپیرنٹلی لگا ہوا ہے تو یہ قیاسی ہے. اب اگر یہ سمائی ہوتا تو جیسا کہ نک کٹا، کتاب والی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر جو یہاں پہ بالکل یہ کتاب کے اندر مثالیں ہیں، نک کٹا مثال کے طور پر جس کی ناک کٹی ہوئی ہو. اب ظاہر ہے یہ جو نک کٹا ہے اس کے ساتھ ہوا ہوئی نہیں لگا ہوا، اس کے میننگ میں ہے. جس کے میننگ میں ہوگا، جسے ہم سن کر سمجھیں گے وہ سمائی ہوگا ظاہر ہے. جس کے ساتھ اپیرنٹلی لکھا وہ قیاسی ہے، جس کے میننگ میں ہوگا ہم سن کر سمجھیں گے وہ سمائی ہوگا. اسی طرح جو اور کتاب کے اندر مثالیں ہیں وہ کن چھدا، اب کن چھدا جس کے کان میں سوراخ ہوا ہو، میننگ میں ہے، ساتھ ہوا ہوئی لگا ہوا نہیں ہے. اگلی کتاب کی مثال ہے بیہتا، جس کی شادی ہوئی ہو، شادی شدہ، شادی ہوئی ہو، ہوئی لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، میننگ میں آئے گا. یعنی ان کے میننگ میں آتا ہے یہ سمائی ہے. جس کے ساتھ اپیرنٹلی لکھا ہوا ہے ہوا ہوا یا ہوئی وہ قیاسی ہوگا، جس کے میننگ میں ہوگا وہ سمائی ہوگا، جیسا کہ اس میں فائل میں تھا. اس میں اور بھی مثالیں جن کے میں میننگ بتاتا ہوں. دکھی ستایا ہوا. اب آگے اندوختہ جمع کیا ہوا، آموختہ پڑھا ہوا، آزمودہ آزمایا ہوا، شنیدہ سنا ہوا. اب یہ ان کے میننگ میں آ جا رہا ہے. مظلوم جس پر ظلم ہوا ہو، مخلوق تخلیق کیا ہوا، معبود جس کی عبادت کی گئی ہو یا عبادت کیا ہوا، معلوم جس کا علم ہوا، مقتول جو قتل ہوا، مقتدر جس کو اقتدار ملا ہوا ہو، منتشر بکھرا ہوا، منتخب انتخاب کیا ہوا، منتظر انتظار کیا ہوا جس کا انتظار کیا گیا ہو. اب ان کے میننگ میں آ رہا ہے، یہ عربی کے کچھ الفاظ ہیں، ان کے میننگ میں آ رہا ہے تو یہ سمائی ہے. جس کے ساتھ اپیرنٹلی لکھا ہو وہ قیاسی ہے. ہم ریپیٹ کریں گے یہاں تک بات. بھئی ہم نے دیکھا کہ اگر تو اس میں فائل ہے قیاسی اور سمائی، تو اگر وہ قیاسی ہے تو ساتھ والا والی لکھا ہوا ہے. اگر وہ سمائی ہے تو اس کے میننگ میں ہے. سیم اسی طرح اس میں مفعول کا ہے کہ اگر اس کے ساتھ اپیرنٹلی ہوا لفظ ہوا یا ہوئی یا ہوئے لکھا ہوا ہے تو وہ اس میں مفعول قیاسی ہے. اب اگر اس کے میننگ میں ہے، اپیرنٹلی ساتھ نہیں لکھا ہوا، جیسا کہ مختصر الفاظ اہل زبان استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ کن چھدا، جیسا کہ آزمودہ وغیرہ وغیرہ. اب آزمودہ کے ساتھ ہوا تو نہیں لکھا ہوا لیکن مطلب ہے آزمایا ہوا، تو جس کے میننگ میں ہوگا وہ سمائی ہوگا. یہ تو تھا جی اس میں فاعل اور اس میں مفعول. اب اس کے بعد اس میں حالیہ، جیسا کہ پہلے بتایا کہ جس کے ساتھ تا ہوا اور تی ہوئی، ہم نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ مفعول کے ساتھ صرف ہوا ہوئی لگا ہوا ہوگا، جبکہ جو اس میں حالیہ ہوگا اس کی پہچان ہوگی اس کے اینڈ پہ تا ہوا لگا ہوگا. مثال کے طور پر ہنستا ہوا، بولتا ہوا، لکھتا ہوا. تو اس میں حالیہ ہوا، اس کی پہچان ہوئی. اب آپ پیپر میں پہچانیں گے، یعنی جو یہ حالت کو ظاہر کرتا ہے کنٹینیوس حالت کو. اب وہ تا ہوا اس کے اینڈ پہ آ رہا ہوگا، یا تی ہوئی بھی آ سکتا ہے. اب اس کے اینڈ پہ اگر یہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جیسا کہ لکھتا ہوا، آپ نے پہچان لیا، پڑھتا ہوا، ہنستا ہوا، دیٹ مین یہ اس میں حالیہ ہے. اگر سمپل ہوا لکھا ہوا ہے تو اس میں مفعول قیاسی ہے. اگر تا ہوا لکھا ہوا ہے تو اس میں حالیہ ہے. اس میں آپ اس طرح ڈفرینس پیدا کریں گے. اب اس میں اس سے نیکسٹ ہے جی، اس میں حاصل مصدر. یہ مصدر نہیں ہوتا لیکن میننگ اور اثر مصدر کے ظاہر کرتا ہے. مثلاً آہٹ، مصدر کی پہچان ہم نے پڑھی تھی پہلے، اینڈ پہ نون الف نہ آتا ہے. حاصل مصدر میں اینڈ پہ نون الف نہ نہیں آتا لیکن اس کے جو میننگ بنتے ہیں ان میں نون الف نہ آتا ہے. جیسے آہٹ مطلب ہے آنا. اسی طرح مسکراہٹ، مسکرانا. لڑائی، لڑنا. دباؤ، دبانا. اچھا جی، اسی طرح جلن کا مطلب جلنا. چلن، چلنا مراد ہے. دکھن، دکھنا مراد ہے. اسی طرح دباؤ سے دبنا ہی مراد ہے، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا. بہاؤ سے بہانا مراد ہے. ملاوٹ سے ملانا، چیزوں کو مکس کرنا مراد ہے، ملانا مراد ہے. گراوٹ سے گرانا مراد ہے.
یہ الفاظ ان مصدر نہیں ہوتے، اینڈ پہ ان کے آخر میں نون لفنا نہیں آتا، لیکن یہ میننگ معنی جو ہیں وہ مصدر کے ہی دیتے ہیں جو کہ نون لفنا والے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتاب کا صفحہ نمبر 7 ہے، اس میں یہ ایسی مثالیں ہیں۔ اب یہ آپ پہچان لیں گے کہ بھئی یہ میننگ مصدر کے دیتا ہے لیکن مصدر نہیں ہوتا۔ اس کا نیکسٹ ہے جی، اس میں معاوضہ اس سے اگلی ہے پہچان۔ یہ متعدد بار پیپر میں پوچھا گیا ہے، ہر سال کسی نہ کسی گروپ میں اس میں سے کوئی نہ کوئی مثال ضرور دی گئی ہوتی ہے۔ ہر سال کوئی ایک آدھ مثال اس میں سے ضرور ہوتی ہے، اس میں معاوضہ میں سے۔ اس کی بڑی سمپل پہچان ہے۔ ایک تو مطلب کیا ہوا کہ کسی کام کی اجرت جو ظاہر کرتا ہے یا معاوضہ ظاہر کرتا ہے۔ پہچان ہے جس کے آخر میں اردو والا وائے، انگلش کا الفابیٹ نہیں، اردو والا وائے لگا ہوا ہوگا، وہ ہوگا اس میں معاوضہ۔ جو کتاب کی مثالیں ہیں، مثال کے طور پر رنگوائی، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اینڈ پہ وائی لگا ہوا ہے۔ اسی طرح لگوائی، اب یہ اجرت کو ہی ظاہر کرتے ہیں لیکن دیکھ لیں اب آخر میں۔ اسی طرح پسوائی، اینڈ پہ وائی لگا ہوا ہے۔ تو اس کی پہچان اب پیپر میں پہچانیں گے بھئی یہ اس میں حاصل مصدر ہے، معاوضہ ہے، کیا ہے، تو اینڈ پہ وائی لگا ہوا ہے تو معاوضہ ہے، سوائے ایک لفظ کے۔ کتاب کہتی ہے کہ جو دھلائی ہے یہ بھی اس میں معاوضہ ہے۔ ایکچولی درست اردو میں تو یہ حاصل مصدر ہے، لیکن پیپر کتاب کے مطابق چیک کیا جاتا ہے تو اس میں چونکہ دھلائی اس میں معاوضہ کی ذیل میں انہوں نے مثال دی ہوئی ہے، لہٰذا ہم یہ اس میں معاوضہ ہی سمجھیں گے۔ دھلوائی درست لفظ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کتاب کے اندر مثال ہے، لہٰذا ہم اسے بھی اس میں معاوضہ سمجھیں گے۔ اس ایک لفظ کو ویسے ہی یاد رکھ لیں، اس کے علاوہ باقی جو وائے والے الفاظ ہوں گے وہ سارے کے سارے اس میں معاوضہ ہوں گے۔ تو یوں آپ پہچان لیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ ساری کے سارے جو ایم سی کیوز ہیں گرامر کے، یہ یونیک نوٹس میں ہیں۔ آپ کو یہ تیار کرنے سے پہلے یونیک نوٹس خریدنے چاہیے اور لیٹسٹ ایڈیشن ہونا چاہیے، اپنے پاس ہونے چاہیے۔ اس میں ٹیگنگ ہوئی ہوتی ہے، جس سال جو پیپر میں جو چیز آئی ہوتی ہے وہ بتایا گیا ہوتا ہے۔ تو یعنی وہ ایک طرح کے سال پیپرز ہی ہوتے ہیں، سارے پیپرز اندر سے حل ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے جوابات نوٹس میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایم سی کیوز تیار کرنے میں آپ کو وہاں سے آسانی پیدا ہوگی آپ کے لیے۔ جو اس میں معاوضہ ہے، اب معاوضہ کی پہچان آپ کو یاد ہوگی کہ اس کے اینڈ پہ وائی آتا ہے۔ ہم یہاں تک ریوائز کریں گے۔ ہم نے پڑھا اس میں فاعل قیاسی، اینڈ پہ والا والی آتا ہے۔ اس میں فاعل سمائی، والا والی آتا نہیں ہے اینڈ پہ، لیکن میننگ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں مفعول، اینڈ پہ اس میں مفعول جو قیاسی ہے اینڈ پہ ہوا ہوئی آتا ہے۔ اس میں مفعول جو سمائی ہے اینڈ پہ ہوا ہوئی آتا نہیں، لیکن اس کے میننگ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں جو حالیہ ہے اینڈ پہ تا ہوا تی ہوئی آتا ہے۔ اسی طرح جو اس میں حاصل مصدر ہے، مصدر نہیں ہوتا، میننگ مصدر کے دیتا ہے، آپ یاد رکھیں گے۔ پھر جو اس میں معاوضہ ہے اینڈ پہ وائی آتا ہے، ایک لفظ کے علاوہ جو کہ لفظ دھلائی ہے۔ کتاب کے مطابق مثالیں ہمیشہ پیپر میں کتاب سے پوچھی جاتی ہیں۔ یہ تو تھی اس میں مشتق کی اقسام جو آپ نے پڑھی ہیں کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں حالیہ، اس میں حاصل مصدر، اس میں معاوضہ، تو یقیناً آپ کو یاد ہوگی ہوں گی۔ اب ہمارا اس سے اگلا ٹاپک ہے اس میں صفت۔ آپ انگلش میں اسے ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ خوبی خامی کو جو ظاہر کرے اس میں صفت ہوتا ہے، مشہور ٹاپک ہے۔ اچھی بری حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نیک لڑکا، اس میں جو نیک ہے یہ صفت ہے۔ اونچی دیوار، دیکھیں نا، نیک لڑکا، اس میں صفت کیا ہے؟ نیک۔ اونچی دیوار، اس میں اونچی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اب اس میں صفت
کی جو اقسام ہیں وہ ہیں جی صفت اصلی اور صفت مشبہ اور صفت نسبتی. تیسری قسم صفت مشبہ جسے ہم الگ کر کے پڑھیں گے. صفت اصلی اور صفت نسبتی اس کی بنیادی اقسام ہیں. اصلی وہ ہوتی ہے جو کسی کی شروع سے ہی بیسک سے ہی خوبی خامی کو اچھائی برائی کو ظاہر کرتا ہے. اس جیسے اچھا برا نیک انسان شروع سے ہی ہوتا ہے، بد تیز سست اس کی فطرت نیچر میں ہوتا ہے. تو جو زبان کے شروع سے ہی جیسا کہ اچھا لڑکا برا لڑکا نیک آدمی برا آدمی بد آدمی تیز گھوڑا سست گھوڑا شروع سے اس کی خوبی خامی ظاہر کر رہا ہے. اس کی جو صفت اصلی کی جو اقسام ہیں جو درجے ہیں وہ 3 ہیں. آپ انگلش میں کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری کو جانتے ہیں. اب اس کی جو 3 درجے ہیں 2 قسمیں آپ نے دیکھیں. وہ آپ نے دیکھیں کہ ایک تھی صفت اصلی اور دوسری تھی صفت نسبتی. اب جو صفت اصلی ہے اس کے 3 درجے ہیں. صفت نفسی جب کسی کا کمپیریزن نہ کسی کے ساتھ کیا جائے. صفت بعض جب بعض کے ساتھ کسی 1-2 کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جائے. صفت کل جب سب کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جائے. مثال کی طرف آپ کہتے ہیں جی اچھا، اب یہ نہیں بتایا کہ کس سے اچھا، کتنے لوگوں سے اچھا، کس سے اچھا یا سب سے اچھا، یہ نہیں بتایا گیا، صرف اچھا. تو یہ کیا ہوگا؟ صفت نفسی ہوگا، چونکہ اس کا کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا گیا. اب اگر اس کا کسی کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے، سب کے ساتھ نہیں کسی کے ساتھ، تب وہ مثال کے طور پر اس سے اچھا یا اچھا تر، اینڈ پہ تر آئے یا شروع میں اس سے آئے تو یہ بعض ہوگا. اب اگر سب سے اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، سب سے اچھا یا اچھا ترین، اب شروع میں یا سب سے اچھا جاتا ہے یا اینڈ پہ ترین آتا ہے تو یہ صفت کل ہوگا. اگر اس کا کسی کے ساتھ اس صفت کا کمپیریزن نہیں کیا جاتا کسی کے ساتھ تو وہ کیا ہوگا؟ صفت نفسی ہوگا. اگر کسی کے ساتھ کسی ایک کے ساتھ تقریباً کہنا چاہیے کہ کسی ایک کے ساتھ 1-2 کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے تو وہ صفت بعض ہوگا. اب اس کا کل سب جہان کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے تو وہ صفت کل ہوگا. پہچان کیا ہوگی کہ اگر تو وہ صرف سنگل صفت لکھی ہوئی ہے تو نفسی ہوگی. اب اگر اس کے شروع میں اس سے یا اینڈ پہ تر لگا ہوا ہوگا تو وہ صفت بعض ہوگا. اگر اینڈ پہ ترین یا شروع میں سب سے لگا ہوا ہوگا تو وہ صفت کل ہوگی، سپرلیٹیو ڈگری ہوگی. The comparative degree is called in Urdu صفت بعض and the superlative degree in Urdu is called صفت کل. آپ انگلش میں یاد رکھ سکتے ہیں. یہ تو تھے صفت اصلی کے درجے. اب صفت نسبتی، بھئی یہ کسی شخص جگہ وغیرہ سے تعلق ظاہر کرنے کو صفت نسبتی کہتے ہیں. صفت کا تعلق ہو اس سے، کیسے بلا؟ لاہور سے تعلق ہے، لاہوری شہر سے تعلق ہے، یعنی جیلم سے جیلمی، سیالکوٹ سے سیالکوٹی. بڑی مشہور بات ہے، یہ لاہوری نمک ہے، یہ ملتانی حلوہ ہے، یہ حمید جیلمی صاحب ہیں جی، یہ ظفر اقبال اکاڑوی صاحب ہیں. تو کسی شہر سے یا پیشے سے جگہ سے تعلق جو ہے اس کو ظاہر کرنے والی صفت نسبتی کہلاتی ہے. اب اس کے اینڈ پہ جو ہے یا تو چھوٹی یہ لگتی ہے یا پھر بعض اسموں کے اینڈ پہ نون الف نہ لگتا ہے تو تب بھی یہ صفت نسبتی بن جاتا ہے. جیسے استاد سے استادانہ، شاگرد سے شاگردانہ، عالم سے عالمانہ. اچھا اینڈ پہ نونیے نہیں لگنے سے بھی یہ بنتی ہے، جیسے نورانی، روحانی، روح سے اور نور سے. اسی طرح آخر میں یہ نون لگانے سے بعض اوقات بن جاتی ہے صفت نسبتی، جیسے رنگ سے رنگین، سنگ پتھر سے سنگین، یعنی اس طرح سخت، نمک سے نمکین، نمک والا. آپ نے مشہور الفاظ سنے ہوں گے، یہ جی حامد مکی صاحب ہیں، یہ مدنی صاحب ہیں، تو یہ بھی ان مقدس شہروں سے نسبت کی وجہ سے رکھے جاتے ہیں. تو جناب علی یہ سارے جو الفاظ جو کسی جگہ یا پیشے سے نسبت کی وجہ سے جو صفت
مشہور ہو جائے، جو صفت بنی ہو، جو صفت تخلیق ہوئی ہو، وہ صفت نسبتی ہوتی ہے. نسبت تعلق کو کہتے ہیں. اردو میں نسبت طے پانا منگنی کو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ بھی تعلق ہوتا ہے. تو تعلق کو نسبتی، نسبت جو مجھے ہے تیرے کوچے کی زمیں سے، میں دفن کہیں ہوں مگر اٹھوں گا وہیں سے. نسبت وہ حفیظ طیب صاحب نے اپنی مدینے سے سیر کیا، احمد نگر ان کے گاؤں کا نام تھا، تو وہ کہتے ہیں جی میرے کوچے کی نسبت آپ کے شہر سے ہے، مدینہ سے ہے، مدنی. تو یوں صفت نسبتی کیا ہوئی؟ جو کسی شہر سے یا کسی چیز سے یا کسی پیشے سے نسبت کی وجہ سے مشہور ہو. اب ہے جی صفت مشبہ. یہ کسی موصوف کی ذاتی اور حقیقی اس کے اندر موجود فطرتی خوبی یا حقیقت ہوتی ہے. جیسے کوئی شخص شروع سے ہی شریف ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، رذیل رذالت بدخصلت ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، تو اسے صفت ذاتی بھی کہتے ہیں. جو موصوف کی ذات سے تعلق رکھتی ہو، اس کی کریکٹر سے جس کا تعلق ہو، اس کی ذاتی چیز ہو، جیسے وہ شروع سے کالا ہو، وہ سرخ ہو چیز، وہ شریف ہو شروع سے ہی، وہ اس کی ذاتی بات ہو، تو وہ صفت ذاتی یا صفت مشبہ ہے. صفت اس میں صفت خوبی خامی کو ظاہر کرتا ہے. بڑی قسم کیا ہے؟ صفت اصلی. یہی عام طور پر یا نسبتی عام طور پر پوچھی جاتی ہے. تو صفت اصلی یہ شروع سے ہی اچھائی برائی کسی کی ظاہر کرتی ہے. اس کے 3 درجے ہیں: نفسی جو بغیر کمپیریزن کے ہو، بعض جو ایک دو سے کمپیریزن ہو یا ایک سے کمپیریزن ہو، اور کل جو سب سے کمپیریزن ہو. پہچان بتائیے آپ کو پہلے. اگر شروع میں اینڈ میں کوئی لفظ نہیں صفت کے لگا ہوا تو نفسی ہے. اگر شروع میں اس سے یا اینڈ پہ تر لگا ہوا ہے تو بعض ہے. اگر شروع میں سب سے اور اینڈ پہ ترین لگا ہوا ہے تو یہ کل ہے. نسبتی کسی شخص جگہ سے کسی چیز سے نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے. مشبہ وہ اس کی ذاتی خوبی خامی ہوتی ہے، اس کی حقیقی ہوتی ہے، اس کی شروع سے نیچر میں ہوتا ہے. اب آ گیا جی، یہاں تک تھی آپ کے اس میں صفت. اس کے بعد جو اگلا آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے واحد جمع والا. یہ اس میں سے بھی چیزیں پوچھی جاتی ہیں، بڑا غور سے توجہ سے سنیے گا. اب یہ جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس کو یاد کرنے کے ہم آپ کو طریقے سکھائیں گے. اب اگر تو آپ نے فرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے فرض کیا طرفین قواعد کی روح سے کیا ہے. اب اگر فرض کیا وہ پوچھتے ہیں کہ ادویات قواعد کی روح سے کیا ہے، فرض کیا وہ پوچھتے ہیں کہ فوج قواعد کی روح سے کیا ہے، تو بھائی یہ کیسے پہچانے؟ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر تو اینڈ پہ یہ نون لگا ہوا ہے، ڈیفینیشن سے بالا تر ہو کر ہم پڑھ رہے ہیں، اگر تو اینڈ پہ یہ نون ین، جیپنیز کرنسی کا نام بھی ین ہے، لگا ہوا ہے تو یہ تثنیہ ہوگا. یہ 2 کو ظاہر کرتا ہے. جیسے طرفین اس کے اینڈ پہ لگا ہوا ہے، جانبین 2 جانب، تو جس کے اینڈ پہ یہ نون لگا ہوگا یہ تثنیہ ہوگا. جس کے اینڈ پہ الف تے لگا ہوا ہوگا، ہماری جو کتاب میں مثالیں ہیں ان کو یاد کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو، تاکہ آپ پیپر میں پہچان سکیں کہ یہ لفظ قواعد کی روح سے کیا ہے. اگر اس کے اینڈ پہ الف تے لگا ہوا ہے تو یہ جمع الجمع ہوگا. اگر وہ سنگولر ورڈ ہے اور پلورل کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کمپاؤنڈ ناؤن ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے، کمپاؤنڈ ناؤن ہے، اگر وہ لفظ اکیلا ہے ظاہر زیادہ کو کرتا ہے. جیسا کہ جماعت لفظ تو ایک ہوتا ہے، آپ اس جماعت میں بیٹھتے ہیں اس میں 50-60 بچے بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح فوج لفظ ایک ہے لیکن لاکھوں کی فوج ہوتی ہے، اس میں بہت لاکھوں سپاہی ہو سکتے ہیں. بالکل اسی طرح ریوڑ لفظ ایک ہے لیکن بہت سے جانور ہوتے ہیں اس کے اندر. تو جو سنگل ورڈ ہو پلورل کو شو کرے وہ اسم الجمع ہوگا. کچھ لوگ اسے اسم جمع بھی کہتے ہیں، یہ اسم الجمع ہوگا. فوج ظاہر سنگل ورڈ تھا
پلورل کو ظاہر کر رہا تھا تو یہ اسم الجمع. اینڈ پہ آپ نے پہچاننا ہے کہ اگر اینڈ پہ یہ نون آتا ہے تو یہ تثنیہ ہے، اگر اینڈ پہ الف تے آ رہا ہے تو یہ جمع الجمع ہے. اب اگر وہ سنگل ورڈ ہے، پلورل کو ظاہر کر رہا ہے تو اسم الجمع ہے. اب اگر وہ بالکل ہی اکیلا لفظ ہے تو واحد ہے، یعنی بالکل سنگل چیز ہے تو واحد ہے. اب اگر وہ ان میں سے نہیں ہے اور یعنی اکیلا بھی نہیں ہے اور یہ پہچانیں بھی اس کے اندر نہیں آ رہی ہیں تو جمع ہوگا. میں یہ دوبارہ بتانے لگا ہوں، آپ توجہ سے سنیں. جب اس ٹاپک میں سے پوچھا جائے کہ یہ لفظ قواعد کی روح سے کیا ہے تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو پہچانیں گے کہ اگر تو اس کے اینڈ پہ یہ نون آ رہا ہے تو یہ تثنیہ ہے، اگر اس کے اینڈ پہ الف تے آ رہا ہے تو یہ جمع الجمع ہے، اگر وہ سنگل ورڈ پلورل کو شو کر رہا ہے، اکیلا لفظ جمع کو ظاہر کر رہا ہے تو اسم الجمع ہے، اگر وہ سنگل چیز کو ظاہر کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ واحد ہے. اب ان میں سے نہیں ہے اور جمع بھی ہے، ان میں سے نہیں ہے لیکن ایک سے زیادہ ہے تو وہ جمع ہوگا، صرف جمع ہوگا. یعنی اس کو پہچاننے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا پہلے کہ وہ لفظ اگر پوچھا گیا ہے. ہم ایک اور مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے جی امواج. یہ جی قواعد کی روح سے کیا ہے؟ کیا اس کے اینڈ پہ یہ نون آیا؟ اس کے اینڈ پہ یہ نون نہیں آیا. کیا اس کے اینڈ پہ الف تے آیا؟ نہیں آیا. کیا یہ سنگل ورڈ ہے؟ نہیں، یہ جمع ہے. اور اب ان میں سے نہیں ہے اور سنگل ورڈ بھی نہیں ہے بھی جمع، تو اس کا مطلب ہے یہ سمپل جمع ہے. یعنی اگر یہ والی پہچان بھی اس میں نہیں ہے، یہ والی بھی نہیں ہے، یہ سنگل ورڈ پلورل کو بھی شو نہیں کر رہا، بلکہ ہے ہی جمع لفظ. امواج موج ہے اس کے سنگل ورڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ تو یہ نون والا ہے، نہ الف تے والا ہے، نہ سنگل ورڈ ہے، نہ ہی سنگل چیز ہے، لہذا یہ جمع ہے. یعنی جمع آپ اینڈ پہ پہچانیں گے کہ کیا بھائی آخر میں یہ نون آیا؟ نہیں آیا. آخر میں الف تے آیا؟ نہیں آیا. کیا سنگل ورڈ پلورل کو شو کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. کیا سنگل چیز ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے یہ جمع ہے. یہ آپ جمع اس طرح پہچانیں گے جب باقی چاروں چیزوں کو آپ دیکھ لیں گے. جب لفظ پیپر میں سامنے آئے تو دیکھیں یہ پہچانے اس میں کس میں ہے. اگر تو آ گیا کہ اینڈ پہ یہ نون آیا ہوا ہے دیٹ مینس تثنیہ ہے. اینڈ پہ الف تے آ گیا، اچھا جی یہ اس جمع الجمع ہے. اگر الف تے آیا تو جمع الجمع ہے. اگر سنگل ورڈ پلورل کو شو کر رہا ہے تو اسم الجمع ہے. اگر وہ بالکل سنگل ہے تو واحد ہے. اگر وہ جمع ہے لیکن ان میں سے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر صرف جمع ہے. یہ جو مثالیں ہیں یہ کتاب کے اندر ہیں، ہم ان کو دیکھنے والے ہیں. یہ جی آپ کا صفحہ نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 12 ہے جس پہ یہ ٹاپک ہے. اب یہ جو جمع الجمع ہے اس کی مثالیں ہیں کتاب کے اندر. ادویات، جواہرات، رقومات، وجوہات، رسومات، اخبارات، فیوزات. اب آپ دیکھیں سب کے اینڈ پہ الف تے آ رہا ہے، سب کے اینڈ پہ الف تے آئے جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع الجمع ہے. جو کتاب یہ بیٹے اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے، پہچاننے کا طریقہ ہے. وہاں پوچھا جاتا ہے کہ یہ لفظ گرامر کے روح سے کیا ہے. اب ڈیفینیشن تو ہی جس کی جمع کو پھر جمع بنایا جائے وہ جمع الجمع ہے. اس سے آپ پہچان نہیں سکتے ہیں. پہچانیں گے آپ اسی طریقے سے اینڈ پہ الف تے آ رہا ہے تو بھائی یہ جمع الجمع ہے. اب اگر اس کے اینڈ پہ یہ نون آ رہا ہے، یہ نون کی جو مثالیں ہیں، اب اگر اس کے اینڈ پہ یہ نون آ رہا ہے تو وہ تثنیہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے دو. یہ عربک ٹرم ہے، یہ دو کے لیے بولا جاتا ہے. اب عربی میں کیا ہوتا ہے جی آخر میں یہ نون لگتا ہے. اب یہ جی مثلا والدین یعنی امی ابو
پیدا کرنے والے دو، خطین، اسی طرح سبیلین، اسی طرح نقطین، زاویتین، جانبین، طرفین، طرفین شاید پہلے ہو چکا ہے، نہیں، دارین، دونوں جہان، ان میں ایک ہی چیز کامن آ رہی تھی، آخر میں یہ نون آ رہا تھا، جس کے آخر میں یہ نون آئے یہ اپنے پہچان لیا، جس کے آخر میں یہ نون آئے گا وہ تثنیہ ہوگا۔ اب اگر وہ سنگل ورڈ ہے اور پلورل کو ظاہر کر رہا ہے، اس کی مثالیں دیکھتے ہیں اسم الجمع کی۔ مثلا لشکر، بھائی سنگل ورڈ ہے، لاکھوں کا ہو سکتا ہے، ہزاروں کا ہو سکتا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی، بابر، ظہیر الدین بابر کے 12,000 کے لشکر کے مقابلے میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں ابراہیم لودھی 3 لاکھ سے زائد کا لشکر لایا تھا۔ اب 3 لاکھ کا لشکر یعنی سنگل ورڈ ہے، پلورل کو، جمع کو ظاہر کرتا ہے۔ فوج کی مثال ہم نے پہلے دی تھی کہ لاکھوں کی ہو سکتی ہے۔ جماعت، اس کی مثال بھی ہم نے آپ کو پہلے دی تھی۔ آپ جس جماعت میں بیٹھتے ہیں، لفظ تو جماعت اکیلا ہے لیکن اس میں آپ اکیلے نہیں بیٹھے ہوتے، بہت سے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ پلورل کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح گروہ، لفظ تو سنگل ہے، اب لوگوں کا گروہ، بہت زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں اس میں۔ ڈار، یہ جانوروں پرندوں دونوں کے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو کاسٹ ڈار ہے یہ وہ نہیں ہے، یعنی گروپ، تو پرندوں کی ڈار، جانوروں کی ڈار۔ اچھا یہ گلا، یہ ریوڑ کو ہی کہتے ہیں، ریوڑ بھی لفظ ہے، جانوروں کے ہوتے ہیں۔ گروپ اس کا مطلب ہے پارٹی اور محفل۔ اب جب آپ پارٹی میں جاتے ہیں تو اکیلے نہیں ہوتے، اور اسی طرح جب محفل میں ہوتے ہیں تو تب بھی اکیلے نہیں ہوتے، لیکن دونوں لفظ اکیلے ہیں لیکن پلورل کو ظاہر کر رہے ہیں۔ محفل دیٹ میں اکیلا لفظ ہے لیکن بہت سے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے، پارٹی بھی اکیلا لفظ ہے، بہت سے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے۔ مجمع، بھیڑ بھی آپ جانتے ہی ہیں، آپ کہتے ہیں بہت بھیڑ تھی، دیٹ مینس بہت لوگ تھے۔ اب یہ جو سارے الفاظ ہیں یہ سنگل ورڈ ہیں لیکن یہ ظاہر کر رہے ہیں پلورل کو، جمع کو۔ تو یوں آپ نے دیکھا کہ اگر تو وہ سنگل ورڈ ہے، پلورل کو ظاہر کر رہا ہے تو اسم الجمع ہے، اگر وہ یہ نون ہے اینڈ پہ تو تثنیہ ہے، اگر اینڈ پہ الف تے ہے تو وہ جمع الجمع ہے۔ لیکن اگر وہ بالکل ہی سنگل چیز ہے، جیسا کہ یہاں دارین تھا، دار لکھا ہوا ہے، فرض کیا در لکھا ہوا ہے، امت لکھا ہوا ہے، یہ بالکل ہی سنگل کو ظاہر کر رہا ہے۔ امت کا لفظ بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ جمع الجمع میں یوز کرتے ہیں۔ اچھا فرض کیا لکھا ہوا ہے ملک ہے، مثال کے طور پر صالح ہے، خطیب ہے، حد ہے، امر ہے، یہ سارے سنگل ورڈ ہیں، یہ پھر واحد ہوئے۔ اب اگر وہ ان میں سے نہیں ہے لیکن جمع ہے تو دیٹ مینز وہ جمع ہوگا۔ تو آج ہم نے پڑھا اسم فاعل قیاسی سمائی، اسم مفعول قیاسی سمائی، اسم حالیہ، اسم حاصل مصدر، اسم معاوضہ، اسم صفت اور صفت کی اقسام، اس کے درجے، جیسا کہ آگے پھر واحد جمع، جمع الجمع، اسم الجمع اور تثنیہ۔ تو اس میں ہم نے جہاں تک آپ کے نصاب کی جو 50% گرامر ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ ہم اس کو ایک بار ریوائز کریں گے، ایک بار ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے جتنا آپ نے پڑھا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو اسم فاعل سمائی ہے اور قیاسی ہے، اس کے پہچاننے اور ڈفرینشیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ والا والی لگا ہوا ہے تو قیاسی ہے، اگر اس کے ساتھ والا والی نہیں لگا ہوا، اس کے میننگ میں ہے تو سمائی ہے۔ اسی طرح اس میں مفعول قیاسی سمائی میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے، تفریق اور فرق کیسے کریں گے؟ اگر اس کے ساتھ ہوا ہوئی، صرف ہوا ہوئی، تا ہوا نہیں، اگر ہوا ہوئی لگا ہوا ہے تو وہ اس میں مفعول
قیاسی ہے. اگر اس کے ساتھ اپیرنٹلی نہیں لگا ہوا میننگ میں ہے تو سبائی ہے. اب اگر اس کے ساتھ صرف ہوا ہوئی نہیں بلکہ تا ہوا اور تی ہوئی لگا ہوا ہے، جیسے کہ لکھتی ہوئی، پڑھتی ہوئی، سوتا ہوا، جاگتا ہوا، کھیلتا ہوا، ہنستا ہوا، تو دیٹ مینز یہ کیفیت اور حالت کو ظاہر کر رہا ہے، یہ اس میں حالیہ ہے. اب اگر وہ نون الف نہ تو اس کے اینڈ پہ نہیں آ رہا لیکن میننگ وہ مصدر کے دے رہا ہے، دیٹ مینز وہ حاصل مصدر ہے. جیسے کہ بناوٹ، دباؤ، جھکاؤ، لگاؤ، مسکراہٹ وغیرہ وغیرہ. ان کے اینڈ پہ نون الف نہ نہیں آ رہا، چونکہ مصدر کے اینڈ پہ نون الف نہ آتا ہے. نون نہ تو نہیں آ رہا اینڈ پہ، لیکن یہ میننگ مصدر کے دے رہے تھے. مطلب آہٹ کا مطلب آنا ہے، مسکراہٹ کا مطلب مسکرانا ہے. اب اس کے اینڈ پہ اگر وائے لگا ہوا ہے اردو والا، واو الف حمزہ چھوٹی یہ، سوائے ایک لفظ کے جو کہ دھلائی تھا، تو وہ اس میں معاوضہ ہوگا. اس میں صفت کا ہم نے آپ کو طریقہ، ایک تو خوبی خامی آپ دیکھیں، اگر وہ ظاہر کرے تو دیٹ مینس اس میں صفت ہے. اس میں 3 مدارج دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے، اس کی پہچان آپ کو بتائی تھی کہ اگر کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے تو وہ صفت نفسی ہے. اگر اس کے شروع میں اس سے یہ اینڈ پہ تر لگا ہوا ہے تو وہ صفت بعض ہے. اگر اس کے شروع میں سب سے لگا ہوا ہے اور اینڈ پہ ترین لگا ہوا ہے تو وہ صفت کل ہے. یہ درجے تھے صفت اصلی کے. پھر صفت جو نسبتی ہے آپ کو بتایا تھا، اینڈ پہ چھوٹی یہ نون الف نہ لگا ہوتا ہے، یہ شہر جگہ سے نسبت ہوتی ہے. مشبہ آپ کو بتایا تھا، اس کی ذاتی اور حقیقی خوبی ہوتی ہے، یہ خامی ہوتی ہے، اسے صفت ذاتی بھی کہتے ہیں. واحد جمع اور جمع الجمع، اسم الجمع وغیرہ کا فرق یہ بتایا تھا آپ کو کہ اگر تو اس کے اینڈ پہ الف اور تے آتا ہے تو جمع الجمع ہے. اگر اس کے اینڈ پہ یہ نون آتا ہے تو یہ تثنیہ ہے. اگر وہ سنگل ورڈ پلورل کو شو کرتا ہے تو یہ یہ سنگل ورڈ پلورل کو ظاہر کرتا ہے تو یہ اسم الجمع ہے. الف تے آتا ہے جمع الجمع ہے. تثنیہ ہے تو یہ نون آئے گا، اور اگر سنگل ہوگا تو واحد ہوگا، اگر ان میں سے نہیں ہے تو جمع ہوگا. تو یہ تھا آپ کا آج کا گرامر کا پورشن. تو آپ کو چاہیے کہ آپ نوٹس خریدیں، ان چیزوں کے MCQs وہاں بنے ہوئے ہیں، وہاں سے مشق کریں. یاد رکھیں آپ کے پاس نوٹس ہونے ضروری ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.